إلهي أنت ربي ذو الجلال والإكرام يا إلهي فاعف عني. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر دین اور ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت اور اسلام کا جو مزاج ہے وہ حیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی خصلت ہوتی ہے، یعنی اس کا کوئی مزاج ہوتا ہے. ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی مزاج ہوتا ہے، اور اسلام کا مزاج کیا ہے وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اسلام کا مزاج میرے دوستوں حیا ہے. اسلام کا مزاج حیا ہے، اور جس مذہب کے اندر اور جس مذہب کا مزاج حیا ہو میرے دوستوں، اس مذہب میں بے حیائی نہیں ہو سکتی. میرے پیارے دوستوں، میرے بزرگوں، اس حدیث مبارکہ کے اندر، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، 4181 حدیث نمبر. میرے دوستوں، ہمیں باطل نے، ہمیں فرنگیوں نے، ہمیں انگریزوں نے ایک اپنے ماحول کے اندر ڈھا دیا ہے. ہمیں اپنے ماحول کے اندر وہ ڈھانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مذہب کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جو بے حیائی ہم نے پیدا کی ہوئی ہے، ہم اس بے حیائی کو اور ہم اس مذہب کو فروغ دیں مسلمانوں کے اندر. ہم اس کی ایک خاموش تبلیغ کریں، ہم اس کی خاموش دعوت دیں، اور ایسی خاموش دعوت ہو کہ میرے دوستوں کہ وہ معاشرہ تباہ ہو جائے، اس معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل جائے. جیسے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، یہ ایک انگریزوں کا کانسیپٹ ہے، یہ ایک انگریزوں کی خاموش دعوت ہے، یہ ایک باطل کی خاموش دعوت ہے جو وہ چاہتا ہے کہ مسلمان معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہو جائے. اور ہم اپنی تعلیمات سے دور، ہم اسلام سے دور. تو میرے دوستوں، جب ہم اسلام سے دور ہوئے، ہم علماء سے دور ہوئے، ہم قرآن و حدیث کا دامن ہم نے چھوڑ دیا، تو میرے دوستوں پھر ہم ان کے ماحول میں ڈھلتے چلے جا رہے ہیں. جو چیز وہاں سے آ رہی ہے ہم اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں، جو چیز وہاں سے آ رہی ہے ہم اس کو قبول کرتے جا رہے ہیں. تو میرے دوستوں، آپ اسی طرح دیکھیں بے حیائی کتنی خاموشی کے ساتھ ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر چل رہی ہے. ہم مسلمان معاشرہ اس بے حیائی کو بہت جلدی قبول کر رہا ہے. زنا کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کچھ عرصے پہلے تک جو ہے ہماری گھر کی جو لڑکیاں ہوتی تھیں، ہمارے گھر کی جو خواتین ہوتی تھیں، وہ باہر نکلتے ہوئے بھی تھوڑی جھجک محسوس کرتی تھیں کہ بھائی گھر کے جو کام کاج ہیں، جو بھی کام ہے وہ مرد حضرات ہی کرتے تھے. اگر بالفرض محال اگر وہ باہر بھی نکل جاتی تھیں تو لوگوں کی نظروں میں حیا ہوتا تھا، لوگوں کی نظریں بحیا ہوتی تھیں، جس کی وجہ سے ان کو کوئی خوف نہیں تھا. لیکن میرے دوستوں، میں آپ کو یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ خاموش طبیعت، خاموش دعوت، خاموش تبلیغ ایسی شروع ہوئی، ایسی کی باطل نے، ایسی کی فرنگیوں نے کہ میرے دوستوں ہمارے معاشرے کو انہوں نے تباہ و برباد کرنے کی پوری اسکیمیں بنا لی ہیں. اب آپ دیکھیں، ایک زمانے تک نہیں، کچھ عرصے پہلے تک ویلنٹائن کا کوئی تصور کچھ سالوں پہلے تک نہیں تھا ہمارے معاشرے کے اندر. سمپل سی ایک معاملہ سارے معاملات چل رہے تھے. لیکن آہستہ آہستہ ہم مسلم معاشرے والوں نے، ہم مسلمانوں نے اس کو قبول کیا، اور ہم نے باقاعدہ 14 فروری کو ہم نے اس کو بنانا شروع کر دیا، اس کو ہم نے منانا شروع کر دیا. تو میرے دوستوں کیا ہوا؟ 14 فروری والے دن جو ایک دن کہلاتا ہے ویلنٹائن ڈے کا، تو میرے دوستوں اس دن جو بے حیائی اپنے عروج پہ ہوتی ہے مسلم معاشرے میں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. جس طریقے سے زنا اس دن ہوتا ہے میرے دوستوں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. پھر ہم اگر یہ کہیں کہ ہم گناہوں کی حدیں پار کر جائیں، اور پھر ہم بولیں کہ ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے دلوں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں باہم مزاج میں اختلافات ہیں، ہم لوگ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اللہ کے عذابات آ رہے ہیں، ہماری مہنگائی بڑھ رہی ہے، تو میرے دوستوں ہم اس کے خود قصوروار ہیں. کیوں کہ ہم نے ہی اس کو فروغ دیا ہے، ہم نے ہی زنا کو فروغ دیا ہے، ہم نے ہی ان کی چیزیں قبول کی ہیں. تو جب ہم خود قصوروار ہیں تو ہمیں تو گلہ کا اور شکوہ ہی نہیں کرنا چاہیے.
کسی چیز کا جب ہم خود دعوت دے رہے ہیں عذاب کو تو ہم کیوں شکوہ کریں؟ جب ایک دن ایسا، پہلی بات تو یہ کہ زنا عام سے عام ہوتا جا رہا ہے، اور خاص اس دن 14 فروری کو اتنی عروج پہ سارے معاملات ہوتے ہیں میرے دوستوں کہ الامان الحفیظ، اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ آپ ایک حدیث شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے، میرے دوستوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، غور کیجئے کہ جس قوم میں سود اور زنا عام ہو جائے وہ قوم اللہ کے عذاب کو خود دعوت دیتی ہے، اللہ کا عذاب خود اتروانے والی ہوتی ہے وہ قوم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، 4410 حدیث نمبر ہے۔ تو میرے دوستوں ہم اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے معاشرے کے اندر سود بھی عام، ہمارے معاشرے کے اندر زنا بھی عام، تو میرے دوستوں پھر اگر ہمارے اوپر مہنگائی کا عذاب آ رہا ہے تو ہم خود اس کے قصوروار۔ اگر ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹے موٹے معاملات ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے کہیں کچھ ہو رہا ہے، ہم جس کے ہم بد امنی ہو رہی ہے، ہم اس کے خود قصور آ رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے آپ میں، ہم نے اپنے معاشرے میں، ہم نے اپنے گھروں کے اندر نیکیوں کو فروغ نہیں دیا، اللہ کے احکامات کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو چھوڑا اور ان کے طریقوں سے ہٹ کے ہم نے اغیار کے طریقوں کو اپنا لیا۔ تو میرے دوستوں اغیار کا طریقہ تو ہے ہی ایسا کہ جس پہ بے سکونی ہی بے سکونی ہے، جس کے اندر جو ہے وہ عذاب ہی عذاب ہے۔ تو میرے دوستوں کہنے کا مقصد یہ کہ اس بات کو زیادہ سے زیادہ عام کریں اور اپنے دوستوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ میرے دوست، میرے پیاروں، یہ جو ان چیزوں میں ملوث ہیں ان کو بھی بتایا جائے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ اپنی دنیا آخرت کو تباہ کر رہے ہو۔ اگر آپ کو بالفرض محل کسی سے محبت بھی ہے، آپ کسی لڑکی سے محبت بھی کرتے ہیں تو اس کو باعزت طریقے سے بھائی نکاح کر کے آپ گھر لے آئیں، آپ اپنے گھر والوں کو ان کے گھر والوں سے ملوا دیں اور باہم ایک اچھے طریقے کے ساتھ، ایک مہذب طریقے کے ساتھ آپ کا رشتہ طے ہو جائے۔ کیوں ہم ان طریقوں پہ چل پڑے ہیں کہ جو ہمارے گھروں کو، ہماری زندگیوں کو، ہماری ازدواجی زندگیوں کو آگ لگا دیں؟ تو میرے دوستوں ہمیں اس بات کا زیادہ سے زیادہ اس بات کا چرچا کرنا ہے، اس بات کو عام کرنا ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو بھی سمجھانا ہے کہ یہ طریقہ صحیح نہیں۔ اگر آپ کو کچھ کرنا ہے، اگر آپ چاہتے ہو جس سے آپ کو محبت ہے، آپ باعزت طریقے سے نکاح کر لو۔ اگر آپ اس کو نہیں چاہتے تو میرے دوستوں کسی کی زندگی تباہ نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مت کھلواڑ کرو، کسی کی زندگی کے ساتھ مت کھیلا جائے۔ اسی کے اندر سکون ہے، اسی کے اندر عافیت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ولا تتركني يا إلهي أنت